اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز جمعہ چھوڑنے کے بارے میں وعید۔ احادیث میں جہاں نماز جمعہ پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں نماز جمعہ چھوڑنے کے بارے میں وعید بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا جائے گا۔ نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی مسائل۔ نماز جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقدہ اور اس کا منکر کافر ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرائط، ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہو وہ شہر یا فنا شہر ہو، جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو، جیسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ ظہر کا وقت ہو یعنی ظہر کے وقت میں نماز پوری ہو جائے، لہٰذا اگر نماز کے دوران اگرچہ اتحیات کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا۔ اب ظہر کی قضا پڑی، خطبہ ہونا، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مردوں کا ہونا، اذان عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرائط ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر پڑے گا تو ادا ہو جائے گا۔ شہر میں مقیم ہونا، صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ مریض سے مراد وہ ہے کہ جو جامع مسجد تک نہیں جا سکتا ہو یا چلے تو جائے گا مگر مرض بڑھنے کا خطرہ ہو۔ آزاد ہونا، مرد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آنکھوں والا ہونا یعنی نابینا نہ ہو، چلنے پر قادر ہونا، قید میں نہ ہونا، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظلم کا خوف نہ ہونا، اس قدر بارش، آندھی، اولے یا سردی نہ ہو کہ ان سے نقصان کا صحیح خوف ہونا۔ ذالکم خیر لکم کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں بہتری سے مراد لغوی بہتری ہے، یعنی دنیاوی کاروبار سے نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ بہتر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واجب نہ ہو، صرف مستحجاب ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور پھر جب تم نماز پڑھ چکو یعنی نماز پوری کر چکو تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، یا علم حاصل کرنے، یا مریض کی تیمارداری کرنے، جنازے میں شرکت کرنے، علماء کی زیارت کرنے اور اس جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو، اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔